اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کے دن کا ایک معجزاتی عمل۔ جس گھر میں بھی کوئی ایک فرد یہ عمل کر لے تو اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جائے گا۔ کوئی بھی اس گھر میں بے روزگار نہیں رہے گا۔ ہر فرد کو اللہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ غریبی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیمار ہے اور علاج کروا کر تھک گیا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پلک جھپکتے ہی شفا حاصل کر لے گا۔ آپ یہ عمل ایک بار کر لیں یا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ویسے تو ایک بار کرنے سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ یہ معجزاتی صفات رکھتا ہے۔ اللہ کے اسم اعظم سبھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی انسان اللہ کی جس صفت کی فضیلت اور افادیت سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اسی اسم کا ورد کر کے ایک خاص طریقے سے اور تعداد سے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کی معجزہ نمائی فرماتا ہے۔ تو اس اسم کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ آپ کو غنی کر دے گا اور آپ کی طرف اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ بے شک اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ ہر کام پر قادر ہے۔ ایک ہی رات میں غریب کو امیر کرنے پر قادر ہے اور ایک ہی رات میں بادشاہ کو فقیر بنا دینے پر قادر ہے۔ بس ہمیں ہر وقت اللہ سے رحم اور کرم کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے مدد اور معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما اور ہم پر اپنا خاص کرم و لطف فرما اور ہماری ہر مشکل سے رہائی فرما اور ہر مصیبت اور ہر طرح کی شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ بے شک میرا رب بڑا رحمان و رحیم ہے۔ وہ کبھی کسی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم ہی ہیں جو اسے چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کی مخلوق سے لو لگا بیٹھے ہیں اور اس پر یقین کرنے کی بجائے بندوں پر اور مصنوعی ذرائع پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ ابھی ابھی وقت ہے سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات کی طرف اپنا مکمل اور مستقل فوکس کر لیں اور اس کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ یہ عمل کریں تو اس کے اثرات دے کر آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ اپنی زندگی کے مصروفیات میں سے لازمی ٹائم نکال کر اپنی جھولی رب کے حضور پھیلا کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ چند منٹوں کا وظیفہ آپ کی ساری زندگی کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور غربت مٹا دے گا۔ دنیا جہان کی ہر پریشانی اور ہر مشکل کا خاتمہ کر دے گا۔ وہ لوگ جو ساری زندگی محتاجی میں ڈوبے رہے اور خودداری کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوا تو بھی وہ یہ وظیفہ لازمی کریں کیونکہ اس میں اس قدر طاقت ہے کہ یہ مانگنے والے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنا دیتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کا بال بال قرضے میں ڈوب چکا ہے، چاہے قرضہ لاکھوں کروڑوں کا بھی ہو، یہ عمل کرنے کے فوراً بعد ایسی ایسی جگہوں سے اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کا قرض ادا کر دیں گے کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ کی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کی بڑی سی بڑی حاجتوں کو منٹوں میں پورا کر دے گا۔ یہ خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، خالی ہاتھوں میں نعمتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ عمل آپ نے صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اس لیے پہلے جگہ مخصوص کر لیں۔ باوضو ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس وضو اور صفائی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پاکیزگی کا اہتمام شرط ہے۔ اور پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف سے آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم اگر پڑھ لیں گے تو بہت ہی بہترین ہے۔ بہت توجہ سے اس عمل کو سمجھ لیجئے تاکہ ٹھیک سے سمجھ کر یہ عمل آپ کریں، تبھی آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو اے غنی کرنے والے۔ ویسے تو آپ نے کئی بار یہ اسم پڑھا ہوگا لیکن اس تعداد سے اگر آپ پڑھیں گے اور اس میں لاپرواہی نہیں کریں گے تو چند منٹوں میں نتائج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس عمل کے بعد آپ نے اللہ سے گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ اگر مقروض ہیں تو غیب سے قرض ادا ہوگا۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا تو اللہ کے کرم سے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی۔ اگر اچھی پرائیویٹ یا سرکاری جاب چاہتے ہیں تو بھی آپ اس وظیفے کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے درود پاک کے بعد یا غنیو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ فوراً پڑھنا ہے۔ یہ مختصر اور آسان وظیفہ ہے لیکن معجزاتی صفت میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے دوسرا
वजीफे में पढ़ना है या रज़ा को या रज़ा को या रज़ा को, यानी तसलसल और सुकून के साथ ठहर ठहर कर ये पढ़ना है। ये इसमें आज़म आपने 21 बार पढ़ना है। पहला वजीफा या गनियों को 10 बार पढ़ना है और दूसरा वजीफा या रज़ा को आपने 21 बार पढ़ लेना है। ये अमल करते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी और वजीफे को मुकम्मल होने तक उसी जगह पर बैठे रहना है। इसके आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इसी तादाद में जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। इसके आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है उसी तादाद में जिसमें आपने शुरू में पढ़ा था और वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल होने के बाद आपने सजदे में सर रख के अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देकर। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद आपकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी और बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर करें। अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर मज़ीद इस तरह की कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।